بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ تمام دوستوں کے لیے ہم ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں گے۔ تو بنا کسی دیری کے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے بہت سی اب تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن بہت سی قیامت کے انتہائی قریب جا کر پوری ہوں گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا، اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب السلام قیامت علیکم قریب آ ناظرین، گئی ہے۔ آج جو آپ کو ویڈیو لے کر آئے یہ ہیں وہ ہے جانور ہم دعوت زمین الارض کے سے بارے میں اس کہ لیے دعوت نکالیں گے الارض کیسا ہے اور وہ کس کہ طرح کا لوگ دکھتا ہماری ہے، نشانیوں اور کا قیامت یقین کے نہیں نزدیک کرتے وہ تھے۔ کس طرح جو ہے نا زمین سے نکل کر آئے گا اور اس کی شکل کیسی علماء نے ہوگی، لکھا یہ ہے کہ جانیں کہ دعوت اس ویڈیو میں الارض تو ہمارے ساتھ بنے چوپایا رہیں اس کی ویڈیو صورت میں میں آپ۔ ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کے مشرقی جانب واقع ہے، یکا یک زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ کو پتھر سے نکالا تھا۔ اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ دابت من الارض کے لفظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جیسے صالح علیہ السلام کی ناقہ پیارے پتھر سے دوستو، پیدا دعوت ہوئی تھی۔ الارض کی جو ہے نا شکل وہ گھوڑے کی طرح ہوگی، اونٹ اس کے یہ جو ہے نا دعوت جس الارض کے مومنوں پاؤں کے ہیں وہ چہروں پر جو ہے نا ایک اونٹ کی طرح نورانی ہوں گے، نشان اور اس کے لگائے گا جو ہے نا اور بھی جس قد و سے کاٹ اس کا مومنین کے بہت لمبا چہرے ہوگا۔ روشن ہو جائیں اور گے دیکھتے ہیں اس کے ویڈیو میں ہمیں اور کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ویڈیو میں میرے اور ساتھ بنے کافروں رہیں۔ کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور حسب ارشاد باری، اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 59۔ مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد پورا ہوگا۔ دعوت الارض کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا۔ اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور شاید حکمت اس میں یہ ہو کہ منکرین قیامت کی حماقت اور جہالت کو ظاہر کرنا کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا، لیکن یہ ماننا تمہارا معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ بعد الوقت ہے، ماننے کا وقت گزر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت
लोगों पर दावतुल अर्द का निकलना और उनसे उसका बात करना, इन दोनों मज़कूरा निशानियों में से जो निशानी पहले जाहिर होगी नादरीन, जो उसकी दावतुल अर्ज है जल्द वो जो है ना बाद काफिरों के दूसरी माथे के जाहिर हो ऊपर एक जाएगी। मोहर लगाएगा, जिसके ऊपर जो है ना दावतुल काफिर अर्द लिखा होगा, और तमाम मुसलमानों शहरों को और वो इलाकों में हिदायत इतनी करेगा तेजी कि के आप जो साथ है ना दौरा ठीक चल करेगा रहे कि हैं, कोई और भी फर्द देखने का बशर मिलता है हमें। उसका पीछा न कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा न पा सकेगा। जहां जहां जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। ज्यादातर मुफस्सिरीन ने दाबतुम मिनल अर्द से मुराद क़यामत की निशानी ली है, जिसमें अल्लाह जमीन से एक मखलूक निकालेगा जो लोगों से कलाम करेगी और ये इंसानियत पर अल्लाह की तरफ से इत्माम हुज्जत होगा। इस आयत की तशरीह में इब्ने उमर का कौल नकल किया जाता है कि ये उस वक्त होगा जब जमीन पर कोई नेकी का हुक्म करने वाला और बदी से रोकने वाला बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, सियालकोट भारतीय बॉर्डर से मुल्हिका इलाके में अजीबुल खलकत जानवर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया है। जानवर का मुंह कुत्ते की तरह और जिस्म इंसान से मिलता जुलता है, जिसको बाज लोग दाबतुल अर्द का नाम दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने आपको जो सिफात दाबतुल अर्द की बताई हैं वो उस जानवर में नहीं पाई जाती। इसके साथ मजीद ये बात भी आपको बताते चलें कि दाबतुल अर्द दज्जाल ही की तरह जिंदा है। मिशकात शरीफ की एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरी, जिसमें अजायबात के बेशुमार पहलू हैं, जिससे आपको मालूम होगा कि वाकई दज्जाल और दाबतुल अर्द जिंदा हैं। मुस्लिम शरीफ के हवाले से मिशकात शरीफ के हदीस नंबर 326 में मनकूल है कि जनाबे फातिमा बिनते कैस फरमाती हैं, आप फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलानची को सुना जो ऐलान कर रहा था कि नमाज तैयार है। प्यारे सामीन, दावतुल मैं अर्ज जो है मस्जिद ना की वो तरफ इस गई। तरह का होगा कि वो कुछ मैंने ही दिनों में जो है रसूलुल्लाह ना पूरी सल्लल्लाहु दुनिया घूम अलैहि लेगा और वसल्लम उसका के कोई साथ मुकाबला नमाज ना कर पढ़ी। पाएगा। वो जहां जहां जाएगा काफिरों के तो माथे जब के ऊपर हुजूर ने मोहर नमाज लगाता पूरी जाएगा कर और ली तो उससे कोई महबूब जो पर है ना जलवा कुछ अफरोज भी हुए। नहीं कर पाएगा, और वो किस तरह होगा, और हालांकि ये हुजूर क़यामत हंस की रहे निशानियों थे। में से एक निशानी होगी। फरमाया, हर शख्स अपनी नमाज की जगह रहे। फिर फरमाया कि तुम जानते हो कि हमने तुमको क्यों जमा किया है? सबने अर्ज किया, वल्लाह आलम व रसूल, यानी अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जाने। फरमाया, वल्लाह हमने तुमको बशारत देने और डराने के लिए जमा नहीं फरमाया, लेकिन इसलिए जमा फरमाया है कि तमीम दारी एक ईसाई आदमी था, वो आया और मुसलमान हो गया। हजरत तमीम इब्ने औस मशहूर सहाबी हैं, कबीला बनी अब्दुद्दार से हैं। दार एक बुत का नाम था, इस निस्बत से उनके मोरिसे आला का नाम अब्दुद्दार था। बड़े आबिदो जाहिद शब जिंदादार थे। अव्वलन मदीना मुनव्वरा में रहे। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद शाम में क़याम पजीर हुए, वहीं आपका मज़ार है। मस्जिद नबवी शरीफ में सबसे पहले चराग जलाने वाले बल्कि चराग करने वाले आप ही हैं। अव्वलन आप ईसाई थे, फिर ये वाक़या देखा जो यहां जिक्र किया गया है। हुजूर के हाथ पर ईमान लाए और उसने हमको ऐसी खबर दी जो उसके मवाफिक है, जो हम तुमको मसीह दज्जाल के मुतल्लिक बताया करते थे। उसने हमको खबर दी कि वो कबीला लखम और जजाम के 30 आदमियों के साथ दरियाई जहाज में सवार हुए, तो उन्हें एक माह तक मौजें समंदर में खिलाती रहीं। फिर वो मगरिब की तरफ जजीरा के करीब पहुंचे। फिर वो छोटी कश्ती में बैठे और जजीरा में दाखिल हुए। वहां उन्हें एक बहुत ज्यादा और मोटे बालों वाला जानवर मिला, जिसके लिए अहलब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो बना है हलब से, बमायनी मोटे बाल या दुम पर ज्यादा बाल। यहां पहले मायनी में है, यानी उस जानवर के बाल बहुत थे और मोटे थे। दाबा नर और मादा दोनों जानवर को कहा जाता है कि बालों की ज्यादती की वजह से ये नहीं जानते थे कि उसका अगला और पिछला हिस्सा कौन सा है, यानी उसके सर से दुम तक बाल ही बाल थे। पता न लगता था
کہ سر کدھر ہے اور دم کدھر ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے تمام صحابیوں کو جمع کیا ان اور لوگوں نے کہا، کہا تیری تو خرابی صحابیوں ہو، نے پوچھا یا رسول تو اللہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولا ہمیں میں آپ نے جاسوس یہاں ہوں، جمع کیوں یعنی کیا میرا ہے؟ کام ہے تو لوگوں کی آپ صلی خبریں اللہ علیہ دجال وآلہ تک وسلم نے پہنچاؤ انہیں ایک عیسائی کا قصہ جو اس سنایا جو کلیسا میں آپ بندھا تمام ہوا دوستوں ہے۔ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ یہ جانور وہی دابت الارض تھا جو قریب قیامت نمودار ہوگا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تم لوگ کلیسا میں اس شخص کے پاس جاؤ کہ وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ کہا کہ جب اس نے ہم سے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم اس سے بولے کہ وہ جناتنی ہے۔ کہا کہ پھر ہم تیز چلے حتیٰ کہ کلیسا میں داخل ہو گئے تو اس میں ایک بہت بھاری بھرکم آدمی تھا۔ ہم نے اتنا بڑا اور ایسا مضبوط بندھا ہوا آدمی نہ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے، اس کو گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیری خرابی ہو، تو ہے کون؟ وہ بولا میری خبر پر تم نے قابو پا لیا، تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے تو ہم کو دریا 1 ماہ تک کھلاتا رہا۔ پھر ہم اس جزیرہ میں داخل ہوئے تو ہم کو بڑے بالوں والا جانور ملا۔ وہ بولا میں جاسوس ہوں، اس کلیسا کی طرف جاؤ۔ تو ہم دوڑتے ہوئے تیری طرف آ گئے۔ وہ بولا کہ مجھے بیسان کے باغ کی خبر دو، کیا وہ پھل دے رہا ہے؟ بولا مجھے بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا وہ تو بہت پانی والا ہے۔ بولا قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ بولا مجھے چشمہ زخر کے متعلق بتاؤ کہ اس چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ وہ بولا مجھے ناخواندہ لوگوں کے نبی کے متعلق خبر دو کہ انہوں نے کیا کہا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے تشریف لے گئے اور مدینہ قیام پذیر ہوئے۔ بولا کیا عرب نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ دیکھیں دوستو جو ہے نا ان کے کچھ ساتھ نبی نے عربی جو کیا ہے نا کیا؟ وہ سمندر میں سفر کر ہم نے رہے تھے اور سنا ہے سفر کہ کرتے کرتے وہ مکہ سے ایک عرب پر جو ہے غالب نا آ گئے دریا ہیں کے کنارے پہنچے اور اور عرب نے انہیں ان وہاں کی پر ایک امداد بہت بڑا قبول کر اور لی ہے۔ جو ہے نا بہت ہی بڑا آدمی ملا جس کے بال لمبے بولا تھے۔ عرب کے لیے تو ان اس کی نے جو ہے اطاعت نا کرنا دعوت بہتر العصر ہے۔ کے بارے میں پوچھا اور بھی اس نے کئی باتیں پوچھی، اور جانیں میں گے اس تمہیں ویڈیو اپنے میں۔ متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں نکلوں تو ساری زمین میں چلوں، کوئی بستی نہ چھوڑوں، مگر وہاں 40 دن میں اتروں، سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ وہ دونوں بستیاں مجھ پر حرام ہیں۔ جب کبھی میں ان میں سے کسی میں داخل ہوتا جاؤں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آئے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، جو مجھے وہاں سے روک دے گا اور اس کے ہر راستے پر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ، بولو کیا ہم نے تم کو یہ خبریں دی تھی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آگاہ رہو کہ وہ شام یا یمن کے جنگل میں ہے نہیں، بلکہ مشرق کی طرف وہ ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اس فرمان عالی شان کی بہت شرحیں کی گئی ہیں۔ بہترین شرح یہ ہے کہ دجال کبھی بحر شام میں مقید رہتا ہے اور کبھی بحر یمن کی جیل میں رکھا جاتا ہے۔ آج کل ان دونوں جیلوں میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب میں ہے، یا یہ مطلب ہے کہ وہ شامی یا یمنی جیلوں میں مقید رہتا ہے، مگر قریب خروج مدینہ منورہ میں ان طرفوں سے نہ آئے گا بلکہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ خیال رہے کہ مدینہ منورہ سے شام جانب شمال ہے اور یمن جانب جنوب اور نجد جانب مشرق، لہذا دجال اس زمانہ میں نجد کی طرف سے آئے گا۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی کا علم۔ تو پیارے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا، تو پیارے ناظرین میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اب تمام دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔